یا زینب مدد یا زینب مدد یا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم وقتلتهم اجمعین من العن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، ہر ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، حق کی جیسی نعمت دی، اور ہم کو سب سے بڑی قیمتی چیز کہ ہم کو آخری نبی حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان کی امت میں ہم کو قرار دیا، ان کی امت میں بھی ہم کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مولا کائنات اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا پروردگار کہہ رہا ہے میرے خیر میرے رسول کہہ دو کہ میں کوئی طرح سے حضرت رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کروں۔ تو اب محبت کا حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہم غریب انسان، ناقص ہمارے عقیدے، ہم کمزور لوگ، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، تو ہم اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر اپنے امام کی فرش اذا بٹھا کر ہم اپنے کربلا والے امام کو اپنے غریب گھروں میں مہمان بلاتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول کرے اور عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور ہم کو پروردگار ہماری زندگی کی کوئی ایک مجلس کامیاب ہو جس سے ہماری نجات کر دے، یعنی ہمارے نجات کے ذریعے کا سب سے بڑا اگر وسیلہ ہے تو ہماری عزاداری، کیونکہ عزاداری میں ہم بہت سی چیزیں وہ سیکھتے ہیں کہ جو ہم کو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ دیکھیے علم حاصل کرنا اور چیز ہوتی ہے، مگر حکمت کی باتیں جو سمجھنا ہے یہ بہت یعنی عظیم چیز ہے۔ علم تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس بہت علم ہے، مگر کیا ان کے پاس معرفت ہے؟ علم کے ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ سب کو علم تھا کربلا میں، سب کو علم تھا کہ کربلا میں رسول اللہ کے نواسے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور یہ بھی ان لوگ کو معلوم تھا کہ اگر ہم امام کے اپوزٹ میں رہیں گے، امام کے مخالفت میں رہیں گے تو ہم کو جہنمی ملے گی۔ یہ علم تھا ان کو، مگر معرفت نہیں تھی، کہ یہ معرفت نہیں تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کا اقتدار اور پاور ہے، اگر سارے یہ یزیدی جو زبردستی پہنچ گئے تھے، یعنی یہ چاہتے نہیں تھے کہ امام حسین کے مخالف میں ہم آئیں، مگر یزید کے خوف سے آ گئے تھے، تو اگر یہ سارے امام حسین کے سائیڈ ہوتے
تو اگر شہادت میں ان کا درجہ آتا تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاتے، اور یا ان کی میجورٹی سے یزیدی فوج کمزور ہو جاتی، مگر معرفت کا درجہ ان کا نہیں تھا، ان کے پاس معرفت نہیں تھی۔ تو اللہ جو ہے معرفت کے ساتھ ہم خالی واجبات ادا کر دیں تو پروردگار اس کا ہم کو اجر کثیر دیتا۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو ٹکروں پہ ٹکر ماریں، روزوں پہ روزے رکھیں، حج پہ حج کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جو اتنی بڑی قیمتی نعمت ملی ہے کہ ہم کو اقربا کی محبت کا جو قرآن نے حکم دیا ہے تو الحمدللہ ہم اس سے مستحق ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ محبت دی، اس محبت کو برقرار رکھیں، اس میں ہماری برائین محبت میں اضافہ ہوگی۔ تو جب انسان محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو ان سے قریب رکھنے کی سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے امام سے زیادہ زیادہ قریب رہیں۔ دیکھیں امام ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام دنیا میں موجود ہیں مگر ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ امام کو نہیں دیکھ پا رہے تو کیا امام ہم کو نہیں دیکھ رہے؟ امام سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مگر ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہم سوال کریں کہ کیوں نہیں ہم دیکھ پاتے ہیں؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پہچان پاتے ہیں؟ یہ ذہنوں میں ہمارے سوال ہوگا تو ہم اس کے بارے میں جواب ڈھونڈیں گے، اور جواب ڈھونڈنا ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ پیدا ہو کے ہم نے زندگی گزار لینا، کیا ہم نے حقیقی زندگی گزاری ہے؟ یہ چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ جس وقت منصور دوانے کی، جس نے ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا ہے، جس نے یہ منصور جس وقت یہ بادشاہی کے اقتدار پہ آیا، اس کی بشارت پانچویں امام نے دی تھی۔ یہ بالکل سمجھ لو فقیروں کی طرح زندگی گزارا تھا، اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا۔ تو امام بھی جب حج پہ گئے تھے، یہ بھی کعبۃ الحرام میں تھا، تو امام نے دو آدمی جب اس کے پاس سے اٹھ کے آیا، یہ آیا نہیں تھا امام سے ملنے، تو وہ دو آدمیوں سے امام نے کہا تھا بہت جلدی یہ شخص اقتدار پر آئے گا، اس کو حکومت ملے گی، بادشاہت ملے گی۔ تو امام نے یہ چیز پانچویں امام نے خبر دی تھی، اور پھر بعد میں یہ آیا اور امام کا اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔ تو امام نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے خون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ پھر بھی اقتدار ملنے کے بعد اس نے ہمارے چھوٹے امام کو شہید کیا، یعنی پہلے معتقد ہے، مگر دیکھیں دنیا اور دنیا کی دولت یہ انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ یہی چیز جو ہے کربلا میں ہوتی ہے، 10 روپے میں لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا اور ہمیشہ کی جہنم خرید لی۔ بھئی ہم کو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ اب یہ 1.5-2 سال میں تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل وہ ہمارے ساتھ تھے، آج محروم ہو گئے، یعنی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر ابھی زندہ رہیں گے، مگر پھر بھی کیا ہم اپنی روش کو بدل رہے ہیں؟ ہماری روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی نام ہی ہے جد و جہد کرنے کا۔ تو امام اس نے منصور دوانے کے اپنے محل میں انعام بانٹ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اگر کسی کو کچھ تحفے وغیرہ بھیجتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پہچان ہونا چاہیے، پہچان والوں کو دیں گے۔ اگر ہم اس کو پہچانتے ٹھیک ہے، نہیں پہچانتے ہیں تو کوئی سورس آتا ہے کہ بھائی تم جو دے رہے ہو ذرا ان کو بھی دے دینا۔ اب منصور دوانیقی کے جب محل میں انعام بانٹ رہا ہے تو وہ شخص محب اہل بیت ہے، مگر اس کا کوئی سورس نہیں کہ وہ کسی کے پاس جائے کہ بھائی ہمارا انعام لے کر آؤ۔ اتفاق سے امام جو ہے تو جا رہے، منصور دوانیقی نے بلوایا، امام جا رہے، اس نے دیکھا کہ امام ہے، اس نے امام سے کہہ دیا کہ مولا میرا تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے، مگر آپ سے بڑھ کے کون ہے؟ میرا انعام میرے کو کیسے ملے گا؟ مجھے انعام۔ تو امام چلے گئے۔ جب امام واپس آئے تو امام نے اس کو انعام دیا۔ اب امام کا جملہ، امام کہتے ہیں دیکھو نیکی سب کے لیے اچھی ہے مگر تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے، برائی سب کے لیے برائی ہے مگر تم برائی کرو گے تمہاری برائی زیادہ بڑی ہے۔ یعنی امام کا جملہ، کیوں نیکی تمہاری زیادہ نیکی مانی جائے گی اور برائی تمہاری زیادہ برائی مانی جائے گی اور لوگوں کے دیکھتے ہوئے؟
इमाम कह रहे हैं क्योंकि तुमको हमसे निस्बत है, यानी तुम हमारे चाहने वाले हो। जब तुम हमारे चाहने वाले हो, तुमको मालूम है कि हम किस चीज़ का यानी हुक्म देते हैं करने का और किस चीज़ से मना करते हैं। तो अब अगर तुम अच्छाइयाँ करोगे तो यकीनन हमारी इज्जत का सबब होगा, बुराई करोगे तो हमारी ज़िल्लत का सबब होगा। देखिए यहाँ पर इमाम ने उसको बुराई करने से क्यों रोका, किसी को ये यानी इमाम ने उसको आराम से समझाया है, आराम से, खामोशी से, क्योंकि इमाम जानते थे कि वो शराब पीता है, किसी को नहीं पता। तो इमाम ने किसी के सामने उसकी बुराई को नहीं बताया, किसी के सामने उसकी बुराई जाहिर भी नहीं की, और एकदम आराम से इमाम ने उसके साथ में नहीं अनिल मुनकर किया। तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के बहुत से चैनल हैं, तो हमको तरीक़े आना चाहिए किस तरह से हम किसी को नसीहत करें। हम लोग बैठ आए हुए हैं, तुमने फला जगह ऐसा किया था, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, उससे क्या फसाद होता है। तो अगर हम अपने इमाम के ज़रिए से कोई चीज़ ट्रेनिंग लेंगे तो यकीनन हम भी एक अच्छे यानी और सच्चे आज़ादार का हक भी अदा कर सकते हैं। सलवात भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले नारे हैदरी या नारे हुसैनी या हुसैन बात बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। यकीनन इमाम के चाहने वाले देखें, इमाम हमारे हर जगह मौजूद हैं और इमाम चाहें तो इमाम से लोग इल्म लेकर इमाम के साथ में रहने वाले भी इस तरह कर सकते हैं। इमाम चाहें तो हमको इमाम पहचानवा लें, इमाम नहीं चाहें तो हम नहीं पहचान सकते। देखिए जब इमाम का ज़हूर होगा, हम आप लोगों ने स्पीचेस में सुना है कि जब हम इमाम को देखेंगे तो हम कहेंगे दुनिया में तो कितनी बार हमने इनको देखा था, मगर हम पहचानते नहीं थे। यानी इमाम हमारे सामने आते हैं मगर हम नहीं पहचान पाते। तो इस तरह इमाम के इल्म ऐसा था, वो इल्म इसमें आज़म का इल्म होता है और वो अल्लाह हर एक को नहीं दे सकता। जैसे ही जनाब सुलेमान पैगम्बर के वसी आसिफ बिन बरखिया के पास एक इसमें आज़म का इल्म था, एक इसमें आज़म का, तो वो पलक झपकते में तख्ते बिल्कीस ले आए थे, जो महीनों का सफ़र था वहाँ से ले आए थे। तो इसी तरह इमाम के जो चाहने वाले होंगे, जनाब सुलेमान से बढ़ के हमारे इमाम हैं। हमारे इमाम सबसे अफजल आला हैं, सिर्फ आखिरी नबी को छोड़ के। रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी की मंजिलत है तो वो 12 इमामों की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हुसैनी या हुसैन नारे हुसैनी या हुसैन नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व एक जीती जागती सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व सबसे बेहतरीन अमल है मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात भेजना। और जब हम गैदरिंग में बैठे हैं तो हमको मुंह बंद करके नहीं बैठना है। देखिए हम लोग माशरे के हिसाब से हैं और माशरे के मुताबिक हमको चलना है। तन्हाई में इबादत औरतें करती हैं, वो आवाज़ हम नामहरम तक नहीं जाना चाहते, मगर जब हम गैदरिंग में हैं तो फिर हमको उसका हक़ अदा करना चाहिए। बहरहाल जब इमाम को ये मर्तबा है, अल्लाह ने दिया है कि इमाम को जो कोई मशरिक़ में पुकारे तो इमाम पहुंच जाते हैं, मगरिब में पुकारे तो इमाम पहुंच जाते हैं। इमाम सबके इमाम हैं, इमाम जानवरों के भी इमाम हैं, इमाम बारीक से चूटी के भी इमाम हैं। और वो जानवर जो हैं तो इमाम से बराह रास्त अपनी दुआएं मंगवा लेते हैं, बराह रास्त अपने मसले हल करवा देते हैं। शेर जैसा दरिंदा आ गया, अज़दहा जैसा अज़दहा आ गया, यानी मगर इमाम ने हर एक मखलूक को मुतमईन करना इमाम का काम है। तो इमाम के पास जो इसमें आज़म का इल्म है, इमाम चाहे तो अपने जिस सहाबी को चाहे दे सकते। तो उसमें से एक रुशैद गुजरी है। रुशैद
یعنی یہ وہ 6 یا 8 آدمی ہیں جن کو امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کو اس طرح شہید کیا جائے گا۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ حجر بن عدی، رشید حجری، مسم تمار، یعنی یہ لوگ وہ تھے کہ جو جناب کمیل، مصعب بن عمیر، پھر سعید بن جبیر، یہ سب جو ہیں تو ایسے جید چاہنے والے تھے کہ اگر یعنی یہ رہ جائیں دنیا میں تو سمجھ لیں کہ یہ دنیا کو الٹ سکتے ہیں۔ انہیں اتنا امام سے سیکھ چکے تھے، مگر امام نے کہہ دیا کہ تمہاری شہادت اس طرح ہوگی تو یقین کی منزل پر ہے کہ ہمارا یہ حال ہوگا۔ اسی طرح رشید حجری، انہوں نے جو امام سے علم سیکھا تھا تو یہ جس طرح جہاں بھی چاہیں یہ جا سکتے ہیں، قید میں رہ کر بھی یہ آزاد کی زندگی گزار سکتے تھے۔ ابن عراقہ کوفے کے رہنے والے، جس وقت زیاد ابن زیاد جو عبید اللہ جس کا نام تھا وہ کربلا آیا، اس کا باپ زیاد نے رشید حجری کے لیے اعلان کیا کہ رشید جہاں بھی ان کو قید کر کے لے کر آؤ، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس جرم میں مولا علی کی محبت کی، امام علی علیہ السلام کی محبت کے جرم میں ان کو قتل کیا جائے گا، تو آپ نے تقیہ اختیار کر دیا۔ پہلے تو یہ بالکل اس کے سامنے آئے نہیں، کیونکہ اپنیاں ہیں، جان بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں، مگر تقیہ کی ایک حد ہے۔ دیکھیں اگر ہم ایسی جگہ پر گھر لے رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم اگر اسلام کو بتا دیں کہ مثلا ہم شیعہ ہیں تو ہمارا جان کی بھی مشکل ہے، ہماری مال کی بھی، تو ہم کچھ مہینے تقیہ کر سکتے ہیں، کوشش کریں ہم وہاں سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ ہمارے پاس زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں یہاں ہمارے کو ساری سہولت ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو دینی سہولت کتنی ہے، یہ دھیان رکھیں۔ ہماری دینی سہولت کے مطابق ہم کو گھر خریدنا چاہیے۔ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی ہمارا کیسا ہے، اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو ہم کو گھر نہیں لینا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ خالی ہم نے بلڈنگ اچھی دیکھ لی، سوسائٹی اچھی دیکھ لی، یا سب اچھا مینٹین ہے، صفائی ہے، یعنی ایمان کی بھی صفائی ہے، ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں ماتم مجلس نہیں کر سکتے وہ گھر لعنتی ہے، کیونکہ جس گھر میں ماتم ہوگا اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو اسی طرح سے رشید حجری جس وقت ان کو یہ ہوا کہ ان کو قید کیا جائے، یہ تقیہ میں چلے گئے۔ ابن عراقہ جو بہت زیادہ، یہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے، مگر یہ زیاد کے پاس بھی، زیاد کے بھی دوستی ہے ان کی۔ ابن عراقہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رشید حجری سوار ہو کے آئے، ان کے دروازے پہ اتر گئے اور اندر چلے گئے۔ اب ابن عراقہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ اگر کسی نے جا کے حاکم سے کہہ دیا کہ رشید حجری ان کے گھر پہ آئے ہیں، اب ابن عراقہ کہتے ہیں اب میرا قتل، میرا گھر لوٹ جائے گا۔ اور یہ شان برداشت نہیں ہوا، اٹھے ان لوگوں کے بیچ سے اپنے اندر کمرے میں گئے تو رشید حجری کو سلام کیا، جواب دیا، کہا تم مجھے مرواؤ گے، تم کیسے آ گئے یہاں؟ رشید حجری مسکرا رہے، کہا کہ ان لوگوں نے تم کو دیکھ لیا ہے، اب یہ لوگ جا کے حاکم سے کہیں گے، حاکم مجھے قتل کر دے گا، میرے بازار کو لوٹ ڈالے گا۔ رشید حجری مسکرا کے کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، کہ تم ان کے سامنے آئے، میں نے دیکھا، تم میں سے مذاق کر رہے ہو؟ کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم مجھ سے جھوٹ نہیں کرو، مذاق نہیں کرو۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے اور کمرے کے اندر ان کو بند کیا، باہر سے تالا لگا دیا، اور یہاں کے پھر اپنے آدمی لوگ سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے گھر میں اندر گیا، اس لیے میں اندر دیکھنے گیا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے نہیں، ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، کوئی نہیں گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے یہاں گھر میں اندر گیا ہے، میں اس لیے دیکھنے گیا تھا۔ تو بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ان کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہ آدمی رخصت ہوئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے زیاد کے، کہا جا کے وہاں دیکھوں کیا ماحول ہے، کسی نے جا کے جاسوسی تو نہیں کر دی۔
یہ میرے گھر آئے ہیں. بھئی آدمی جان سے جان کے بارے میں اپنی جان تو جائے گی مگر بچے بھی مریں گے, گھر لوٹ جائے گا. یہ زیاد کے دربار میں زیاد تھوڑا دربار بڑھائے بیٹھے. ابھی ابن عراقہ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کیا دیکھا کہ ابن عراقہ کے خچر کے اوپر رشید حجری چلے آ گئے. اب یہ کہتے ہیں اب میں مرا, میری سواری پہ ہی آ رہے, میں تو اس کو بند کر کے آیا تھا, یہ آیا کیسے؟ اب یہ اور ڈر رہے ہیں. اب تو میں گیا, ابھی تک تو ٹھیک تھا, اب میں گیا. اب انہوں نے خچر بھی میرا ہے, یہی ہوگا نا تمہارے گھر سے تو آ رہا ہے. اب یہ جیسے ہی اپنے خچر سے اترے, جیسے ہی محل میں داخل ہوئے, ویسے ہی زیاد جو اٹھا ان کے گلے لگا, ہنس کے باتیں کرنے لگا, اپنی بازو میں جگہ دی, بیٹھے تھوڑی دیر باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد اب یہ رشید کھڑے ہوئے. ابن عراقہ دیکھ رہے ہیں, ان کے پریشان پسینے چھوٹ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے یہ. دیکھیں وہ بھی علی کے چاہنے والے ہیں, یہ بھی علی کے چاہنے والے ہیں. معرفت کا لیول دیکھیں. اب جب یہ اٹھے, رشید حجری آرام سے اٹھے, خدا حافظ کہہ کے چل گئے. ادھر وہ گئے, ابن عراقہ کھڑے ہوئے, زیاد سے کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ جو آیا تھا شیخ یہ کون تھا؟ کل شام سے آیا ہے, میرا رشتہ دار تھا, اس لیے میں اس سے خیریت معلوم کر رہا تھا اور اس سے میں باتیں کر رہا تھا. اب ان کو اطمینان ہوا, پیچھے پیچھے یہ گھر پہنچے. اب جو گھر پہنچے تو دروازے میں تالا لگا ہوا ہے, رشید اندر ہی ہیں, ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے تالا کھولا, جلدی سے رسیاں کھولی, کہا اللہ نے تم کو اتنا بڑا اور بلند مقام دیا ہے, اب تم جب چاہو جب میرے گھر آؤ, میں اب تم کو نہیں روکوں. یعنی امام کی نظر کرم اگر کسی پہ پڑ جائے تو کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, کوئی چیز کا ہمارے پر حملہ کارگر نہیں ہوگا مگر صاحب معرفت یقین کی منزل پر ہونا چاہیے. کربلا ہم کو یقین بتا رہے ہیں, یہی رشید تھے جس وقت بتاتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ تھے. علی علیہ السلام ہم کو باغ میں لے گئے, وہاں پر کھولنے کے درخت تھے. لوگوں نے کہا مولا یہاں بیٹھنے کا نہیں, آگے بڑھیں گے. ہم لوگ بہترین کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھیں گے. اس درخت کے نیچے گئے, یا پھل توڑو اور لاؤ ہم لوگ کھائیں. پھل کھانے لگے. رشید کہتے ہیں مولا یہ پھل کا مذہب بہت شیریں ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. تو امام کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فلاں کھجور ہے اور یہ بہت ہی لذیذ ہے. اور ایک بات بتاؤں تم کو رشید, کہاں ملا؟ کیا اسی پیڑ کی چھالوں کے اوپر تمہارے جو ہے سولی دی. رشید کہتے ہیں مولا کہ اور کچھ نہیں کہا. وہ جانتے ہیں کہ کس بنا پر سولی دی جائے گی, خالی اتنے کا مولا جنت ہے. پر نہیں رشید, جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت میں تم اس جگہ ہوگے جہاں میں ہوں گا, جہاں میں بیٹھوں گا وہیں تم ہوگے, وہیں تمہارا گھر ہوگا. اب اس دن سے رشید اس کھجور کے درخت میں جا کے پانی ڈالتے ہیں کہ آ گیا اب تقیہ کا ختم ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, بے شمار لعنت. اب جو ہے تو ان کو زیاد نے جب بلایا تو ان کے جو وہاں کا حاکم تھا, جو ان کے مکھیا تھا ان کے محلے کا, اس نے کہا کہ ان کو زیاد نے بلایا. گئے دیکھا تو درخت, انہوں نے جو درخت میں نگاہ گئی تھی تو آدھا درخت کا ٹہنا کٹا ہوا تھا. وہاں گئے تو لکڑی آئے تھے رکھی, انہوں نے کہا ابھی تو ایک لکڑی آئی. میرے مولانا نے کہا تھا 2 چھال. لیکن ایک ایک لفظ امام کا یہ لوگ کیسے یاد رکھتے تھے. امام نے کہا تھا 2 چھال, تو ابھی تو 1 چھال. پھر یہ گھر آ گئے. دوسرے دن پھر مکھیا نے کہا تم سے زیاد میں بلایا ہے. اب جو گئے تو اس دن دوسرا ٹہنا بھی رکھا ہوا تھا. ٹھوکر ماری کا تجھے میرے لیے پیدا کیا گیا. اب کہا زیاد نے یہ بتاؤ معاذ اللہ تمہارے امام نے تمہارے لیے کیا کہا تھا؟ اب میرے امام نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ کٹوائے گا, پیر کٹوائے گا, میری زبان کٹوائے گا. تو کہتے ہیں نہیں, میں تیرے امام کی بات چھوٹی کر دوں گا, میرے ہاتھ پیر کٹوا دے گا. اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹوا دیے. بیٹی ساتھ ہیں, جلدی سے بیٹی نے دونوں ہاتھ پیر اٹھائے.
अब ये जो घर पहुँचे तो लोग आने लगे मिलने, बस आओ तो कलम और कागज़ लेकर, जो मेरे इमाम ने क़यामत तक होने वाला है मुझे बताया, मैं जल्दी तुम लोगों को बता दूँ, कबल इसके कि मैं चला जाऊँ, मेरी ज़बान पर अटकाने का हुक्म आ जाए। अब लोग लेकर आ गए कलम कागज़, क़यामत तक क्या वाक़यात होने वाले हैं अब ये बताना शुरू किया। किसी जासूस ने कहा कि तूने ज़बान उनकी रोक के बहुत बड़ा किया है, कुछ देर में तेरी हुकूमत चली जाएगी। फ़ौरन हज्जाम आया का ज़बान काट दी। बेटी बाप से पूछती, बाबा आपके हाथ पैर दोनों चले। हम लोग थोड़ा इतना देखें कि आजकल डायबिटीज़ उसमें कभी पैर कटता है, हॉस्पिटल में कितने इंजेक्शन लगते हैं, कितनी सहूलत होती है, उसके बाद भी मरीज़ चिल्लाता रहता है, तकलीफ से चिल्लाता है नहीं चिल्लाता है। यहाँ तो हाथ पैर काट दिए गए, खून बह रहा है। बेटी कहती बाबा बहुत दर्द हो रहा होगा। बेटी को तो आपका दर्द महसूस होता है, तो कहते हैं बेटा मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है, बस इतना है मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा रश के दरमियान में खड़ा हुआ। ये मोहब्बत अली है जो हमको हर हाल में खुश रखती है, कोई दर्द का एहसास नहीं होने देती हमको। उस वक्त कहते हैं कि जब ज़बान उनकी कटी तो दूसरे दिन उनकी चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सबको भी इतनी मोहब्बत उनकी इमाम की हमारे भर दे हमारे दिलों में, कि कोई सी भी मुसीबत हमको हमारे अक़ीदे से मोहब्बत से दूर ना करे। बस हम लोग करबला हमारे लिए है बहुत बड़ी चीज़ है, यही करबला से हमारे लिए दुनिया भी है, यही करबला से मौत की आसानी भी है, यही करबला से हमारी कब्र की आसानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक नारा खासे अब्बास से, अब्बास से, एक नारा खासे अब्बास से, अब्बास से, सकीना की आसे अब्बास से, अब्बास से, ज़ैनब की आसे अब्बास से, अब्बास से, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, सलवात बर मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। यकीनन जनाब अब्बास हमारे लिए आमादा रहते हैं। अगर बाबुल हवाइज का मर्तबा मिला है तो खाली ऐसे ही नहीं मिल गया। परवरदिगार जिस पर हम जनाब अब्बास के वसीले से मांगते हैं तो परवरदिगार नवाजता है। कटे हुए हाथों से वो इतना देते हैं कि हमारे दामन छोटे हो जाते हैं, और यकीनन ये है ऐसा। और पहले आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ज़ियारतों पे लोग जा रहे हैं, मगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब तक यजीद जिंदा रहा तो खैर इमाम की कब्र ही नहीं बन पाई थी। इमाम की कब्र महीनों खाली मिट्टी का ढेर रही है। यही हम लोगों के रोने के लिए क्या कम है। वो रसूल का नवासा जो हमेशा पुष्ट पर रहता था, सीने पर रहता था, जिसका ज़बान रसूलुल्लाह की चूस के बड़े हुए थे, उनकी कब्र को अगर हमारे यहाँ कोई मर जाता है, अभी कोरोना में जो मरे थे जिनका कुछ नहीं हो पाया था, जिनका कफन नहीं हुआ, उनको ऐसी डाल दे, वही सोच सोच के रोते थे ना कि हम देख नहीं पाए। तो सोचो हमारे इमाम के लिए हमको कितनी गिरिया करेंगे। करबला के मसाइब ज़रूरी नहीं है, खाली तस्वुर ही करबला के लिए बहुत है। तो उसके बाद में जब मुतवक्किल का ज़माना आया तो इसने तो चाहा था कि कब्र ही ख़त्म हो जाए, और मुतवक्किल लानतुल्लाह ने जुमला कहा था कि यजीद ने गलती की थी, जनाब ज़ैनब को जिंदा छोड़ दिया था, मैं अली के चाहने वालों में से एक एक को कत्ल करूँगा। इसने बहुत जाने अली को कत्ल किया मुतवक्किल लानतुल्लाह। इसने ज़ियारतों पे पाबंदी लगा दी थी। पहले पैसे के ऊपर था कि इतना इतना पैसा दो, तो लोग पैसा देने लगे, फिर भी ज़ियारत करने वालों की कमी नहीं। फिर इसने कहा कि अगर जाओगे तो अपने जिस्म का एक एक आज़ा देके जाओ, यानी एक बार जा रहे हैं तो एक हाथ कटवाओ, दूसरी बार जाए दूसरा हाथ कटवाओ। तो लोगों की उससे जो पैसा भरने से ज़्यादा उसकी भीड़ हो गई, भाई हाथ तो ही काटना है ले लो, मगर हमारे इमाम की ज़ियारत को हमको जाना है। एक ज़ईफ़ा थी, बहुत ही कमज़ोर थी और बहुत ही गरीब बेचारी, वो तो यानी आज़ा तो दे देवे, मगर सामान्य सफ़र कुछ तो लगता है इंसान को।
پیسہ کچھ تو لگے گا نا. جس قافلے کے ساتھ جائے گی، جو ساتھ میں لے جائیں گے تو وہ بھی سوچیں گے نا اس کا کھانا پینا ہم کہاں سے کریں گے، پوچھیں گے نا بھائی تمہارے پاس کتنا ہے رستے میں کھانے پینے کے لیے. وہ سفر ایسے تھے. وہ بیچاری ایک ٹائم کھانا کھاتی تھی اور ایک ٹائم کا پیسہ بچا بچا کے رکھتی تھی. اتنا کر لیا اس ضعیفہ نے کہ بس وہ پیسہ جمع کر کے امام کی زیارت میں چلی گئی. اس نے اتنا پیسہ جب ہو گیا تو بیٹھ گئی سرے لا کے کوئی قافلہ جائے گا تو میں کربلا چلی جاؤں گی. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت. آج راستے بند ہو چکے ہیں مگر مولا یہی راستوں کو آپ آزاد کر دیے، کھول دیجیے اور ہم سب کو کربلا کی دیجیے. ہماری مجلس میں جس وقت گریاں آنکھوں میں ہوں، آنکھوں میں آنسو ہو، ایک امام کی ظہور کی دعا کریں اور مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت. کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، پیسوں کی بھی تنگی ہے، جانا ضرور ہے، بچے بوڑھے ساتھ ہیں، جانا ضرور ہے، قرضہ لے کے جائیں گے، جانا ضرور ہے، مولا چکائیں گے، جانا ضرور ہے، مولا چکائیں گے، جانا ضرور ہے. کربلا کی زیارت میں جانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بیچاری جمع کیا. جب ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس نے کہا بھائی مجھے ساتھ لے لو. قافلہ والوں نے کہا نہیں نہیں ہم تم کو نہیں لے جائیں گے. مگر اس میں کچھ آدمی اچھے تھے، کہا کہ لے چلتے ہیں ان کو. اب ساتھ میں چلنے لگے. اس نے اتنے پیسے رکھے کہ کہاں میرے پاس سفر کے لیے راستے کے لیے ہے پیسہ. اب جس وقت چلنے لگے تو وہ جگہ آ گئی کہ اپنا ہاتھ دو. اے ضعیفہ کہاں سے تم نے یہ پیسہ کیا؟ کہا میرے مولا کی رکاوٹ نہ آوے. میں نے ایک وقت فاقہ کیا، ایک وقت کا کھانا کھایا کہ بس میں میرے آقا کی زیارت کر دوں. میری زندگی کا یہی ارمان تھا. کہا کہ بھائی ضعیفہ اب تو حاکم کا آیا ہے کہ اب تم کو ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کہا یہ لو کاٹ لو. زیارت پہ جانے کی جو چیز رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کو مجھے ختم کرنا ہے. اس کا ہاتھ کاٹ دیا. خون بہہ رہا ہے، کافی مجال ہو گئی. اب اس میں کچھ ایسے شر پسند تھے قافلے میں، پانی کی جہاز میں جب بیٹھے تو اس کی باتوں سے ان لوگوں نے یہ محسوس کیا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے اس لوگوں کو. ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر دل اتنا غنی رہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے پیسے والے ہیں. الحمدللہ یہ کیونکہ امیر کے چاہنے والے امیر ہی کہلائیں گے. جس کا مولا امیر ہوگا اس کے ماننے والے غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہم سب کو سخی سخی رکھے. بخیل سے اللہ بہت نفرت کرتا ہے. اگر کافر سخی ہوتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے اور اگر مومن بخیل ہوتا ہے تو کفریت میں چلا جاتا ہے. اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. اللہ کو سخاوت کرنے والا بہت پسند ہے. بہرحال اب جس وقت ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، یہ اتنے شر پسند ہے کہ جس وقت پانی کا جہاز بیچ سمندر پہنچا ان لوگوں نے اٹھا کے اس ضعیفہ کو پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا اب وہ ایسا منظر ہوا کہ جو دوسرے بچانے والے تو بچا ہی نہیں سکتے. ادھر اس کو پھینکا بس اس کی کہاں نکلی گڑیا کی. اس کے بعد جہاز چلا گیا. کربلا پہنچ گئے یہ لوگ. جو پہنچے جس آدمی کو بڑا احساس تھا کہ وہ بیچاری نے ہاتھ بھی کٹوایا، غریب عورت کربلا ہی تو جا رہی تھی. یہ لوگوں نے کیا کیا جب امام حسین کی زری کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑھیا زری پکڑے کھڑی ہے. یہ بڑا حیرت میں یہ کہتا ہے کہ آپ وہی ہے نا جو جہاز میں سوار تھی؟ کہاں میں وہی ہوں. تو اندر آپ تو پانی میں گر گئی تھی، آپ یہاں کیسے؟ کیا کچھ نہ پوچھو. کہا نہیں میں تو پوچھوں گا کیونکہ میرے سامنے یہ ہوا، مجھے بڑا افسوس تھا مگر ہم سے پہلے آپ آ گئی. کیا پوچھ رہے تو سن لو. جس وقت مجھے پانی میں پھینکا میں نے دل سے میرے مولا کیا میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گی؟ مولا میں نے تو ساری رکاوٹیں دور کر دی. مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے تھا مگر مولا کیا میں اس سے محروم رہوں گی؟ مجھے زیارت کرنا ہے. تو بس میں نے دیکھا کہ میں پانی کی جب تہ میں جا رہی ہوں تو ایک نیزہ بردار ہے.
उसने मुझे कहा कि मेरे नेज़े की लकड़ी पकड़ो। मैंने उसको पकड़ा और वो मुझे जो है कहा कि आंखें बंद करो, और आनन फानन में वो जो है तो मुझसे कहता है कि आँख खोलो। अब जो मैंने खोली तो मैंने अपनी आँखों पर लगाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजह। तो कहता है शख्स के आपने पूछा था उनका नाम क्या है, का मैंने पूछा था कि आप मेरे मोहसिन हैं, आप मुझे करबला ले आए, मेरे नसीब में तो नहीं होती, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा काम हो गया, नाम से क्या वास्ता है? क्या मगर आप मेरे मोहसिन हैं, कम से कम अपना हाथ बढ़ाइए कि मैं आपके हाथों को बोसा दे दूँ, बोसा दे के शुक्रिया अदा करूँ। तो वो रोने लगा। ज़रीफ़ा, जिसके ज़ियारत के लिए तुमने हाथ कटा है, उसी के बच्चों के पानी लाने के लिए मेरे बाजू। तो आज भी जनाब अब्बास हम इस्तिग़ासा करें, उनकी मादर गिरामी का वास्ता दें कि मेरे मौला आज हम पर ये तकलीफ़ है, हमारी ये मुश्किल है। मेरे मौला के पास में जनाब अब्बास हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं अब्बास इसको ये तकलीफ़ है दूर कर दो, फ़ौरन जनाब अब्बास उस चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। खुसूसन जनाब अब्बास अली के अक्कास हैं, तो जनाब अली असगर करबला का नन्हा सिपाही है। जनाब अली असगर के वसीले से अगर मांगा जाता है तो जनाब अली असगर का वसीला भी बहुत बहुत ही सख्त, जिसकी माँ रबाब है। बहुत जनाब अली असगर 6 महीने का बच्चा है। जिस दिन मदीने से निकले हैं या उस वक्त तस्करा है या फिर आशूर के दिन जनाब अली असगर का नाम आता है। बाकी कहीं पर जनाब अली असगर का बीच में नाम नहीं है। जिस वक्त 28 रजब को निकल रहे हैं, 18 दिन के जनाब अली असगर, जिस वक्त जनाब अब्बास जनाब अली असगर को तैयार किया गया और काफिला चलने लगा है, तो जनाब रबाब की गोद में अली असगर, तो जनाब रबाब मिलने आए ना जनाब फातिमा सुगरा से, तो एक मरतबा भाई को गोद में लेना, कहती हैं अम्मा धूप की गर्मी की वजह से, सफ़र की सोबतों की वजह से मुझे नहीं ले जा रहे हैं, मेरा नन्हा भैया कुम्हला जाएगा, मेरा भाई मैं अपने साथ रखूँगी। और जनाब अली असगर भी जनाब सुगरा के पास आ गए। हर बीबी चाहती है कि मैं ले लूँ, मगर जनाब अली असगर मुँह फेर लेते हैं कि एक एक सवाल होने लगा। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं रबाब तुम्हें नहीं जाना है, का असगर सुगरा की गोद में है। जनाब सुगरा से चाहती का अम्मा आप जब तक अली असगर खुद से ना आए आप नहीं छीनिएगा नहीं, मगर जनाब अली असगर नहीं आए। एक मरतबा इमाम हुसैन आए, का बाबा आप अली असगर को ज़बरदस्ती नहीं लिए? का नहीं सुगरा, मैं अली असगर को ज़बरदस्ती नहीं लूँगा। इमाम ने हाथ फैलाए, अली असगर ने मुंह फेर लिया, अपनी बहन के गले लग गए। अब सुगरा को ढारस हो गई कि मेरा नन्हा भैया मेरे साथ रहेगा। मगर एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा सुगरा तेरे भैया को कुछ मैं एक बात कह दूँ? कहती हाँ बाबा इसकी इजाज़त है। कान में कहा कि अली असगर करबला में अपने नाना की उम्मते गुनहगार के लिए मदद नहीं करेगा। बस जैसे ही ये कहा, नन्हे अली असगर ने एक मर्तबा बहन की सूरत देखी, पलट गए, अपने बाबा की गोद में आ गए। तो देख सुगरा, मैंने अली असगर को गोद में नहीं लिया, मैंने छीना नहीं, असगर खुद आया है। ये वही अली असगर है कि जब शब आशूर जनाब रबाब की गोद में है, तो जनाब रबाब अपने ससुर की
यानी अली अलैहिस्सलाम की जंगों की बातें कर रही हैं। गोद में अली असगर है, तेरा दादा ऐसा था, तेरा दादा फातह खैबर था, तेरा दादा फातह बद्र हुनैन था। इस तरह से लोरियां दे रही हैं। एक मर्तबा कहती है रबाब अली असगर, तू अपने बाबा की खिदमत कैसे करेगा? न तो घोड़े पर जा सकता है, न तलवार चला सकता है, न तीर चला सकता है, तू फौजों का मुकाबला कैसे करेगा? अजब नहीं जनाबे अली असगर मुस्कुराए हो, अम्मा कल वो टाइम तो आने दीजिए, वो वक्त तो आने दीजिए। एक मर्तबा आशूर आ गई, अली अकबर भी शहीद हो गए। एक मर्तबा आवाज़ दी इमाम ने, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। आवाज़ का बुलंद होना था कि खेमे से रोने की आवाज़ें आई। इमाम कहते ज़ैनब क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? कहा नहीं भैया, आपकी आवाज़ इस्तिगासा से अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। उस वक्त अली असगर की कैफियत ऐसी थी कि अली असगर हिल भी नहीं सकते, मगर इमाम वक्त की आवाज़ इस्तिगासा थी। अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। कहा अली असगर को मुझे दो। कहती जब अली असगर को जनाबे रबाब उठा के देने लगी तो एक सफेद चादर लपेटी। जब देखे रबाब ने सोचा हो अल्लाह जाने मेरे बच्चे को कफन मिलेगा नहीं मिलेगा। जब सफेद चादर में लिपटा हुआ इमाम हुसैन लेकर आए हैं, सारी यजीदी फौज समझी हुसैन कुरान ला रहे हैं। कुरान साबित समझा था, कुरान नातिक दिखाई दिया। एक मर्तबा इमाम ने कहा देखो इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, बच्चा प्यास से मर जाएगा। तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार हूँ, बच्चे ने क्या किया है? इमाम ने जमीन पर लिटाया उस चादर पे, मगर जल्दी से उठा लिया। इमाम ने याद किया कि असगर फख्रे इस्माइल है, जब इस्माइल की एड़ियां रगड़ने से जमजम हो जाता है, कहीं अली असगर की एड़ियां रगड़ी गई तो मैं चश्मे को रोक नहीं सकूंगा। इमाम ने गोद में ले लिया बच्चे को। एक मर्तबा उमर साद कहता है हुरमुला तीर का निशाना बना, हुसैन के कलाम को कता कर। हुसैन कह रहे हैं अली असगर हुज्जत तमाम करो। एक मर्तबा तीर चला, तीर निशाने पे नहीं लगा। उमर साद कहता अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा तीरंदाज कौन अच्छा है तो मैं तेरा नाम लूंगा, ये तेरा निशाना कैसे चूक रहा है? कहता है जब मैं तीर छोड़ूं जरा देखना। इधर तीर छोड़ना चाहता है कि खेमे के दर पर सकीना हाथ उठा के और बोला तीर ना चलाना, मेरा नन्हा भैया प्यासा है। फिर उर्मिला ने तीर कमान में जोड़ा। अब उसमें मेरे साथ कहते हैं जल्दी छोड़ दे। इधर छोड़ना था कि रबाब की रूहानी आवाज आई, अली असगर तीर ऊंचा है, तू नीचे है, तेरी जिंदगी में तेरे बाबा को तीर न लग जाए। कहते हैं तीर आया, बच्चा बाप के हाथ में उछला, गले के साथ बाजू छिदा। मेरे इमाम ने गले से तीर निकाला, चुल्लू भरा, चाहते आसमान पे आसमान ने इनकार किया, जमीन पे जमीन ने इनकार किया। इमाम ने चेहरे पे खून बना। इमाम लेके आ रहे, आगे बढ़ते हैं। रबाब क्या कहेगी? पीछे हटे, हम जो आशूर को अमल करते हैं। एक मर्तबा आवाज दी आहिस्ता से, रबाब बच्चे को ले लो। जैसे का बच्चे को ले लो, पर्दा हटा, सकीना आगे आई। बाबा असगर को पानी पिला रहा है। बाबा सकीना प्यासी रह गई। अब जो बाबा की गोद में देखा, हाय अली असगर, अली असगर शहीद हो गए। हमारी मजलिस मातम मदद आंसुओं के कलील निगरानी को कबूल। इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताज
تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم شیعوں کے گروہ کو متحد رہے، ہمارے دلوں سے بغض درد نفاق کو دور کر دے۔ پروردگار شیان حضر قرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا کرنا، بے گھر کو گھر دے دے، بے روزگار کو روزی دے دے، پروردگار ہماری تندرستی کو غنی کر دے، پروردگار جو لاولد صاحب اولاد کر دے، جو بے گھر ان کو اپنے گھر دے دے، مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، مسلمان جو پچھلے سال ہمارے درمیان جائیں مرحومین کی فہرست میں میرے مالک نے سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اپنے پشارے قبر عذاب قبر سے محفوظ رہے، برزخ کی منزلوں کو آسان کر دے، جوائے چاہیے معصومین علیہ السلام ان کا مسکن قرار دے، ہم سب تیرے گنہگار حقیر ذلیل مسکین بننے مالک ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، مرجع تقلید کی حفاظت کرنا، میرے مولا میں جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب کرنا، ہمیں دنیا میں چاہتا معصومین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرنا، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔ نظر کر دیں گے ہم لوگ کو جتنے باغ بار امام چاردہ معصومین خصوصاً جناب عباس جناب علی اصغر علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد و آلہ